ہیں فلزا اور عبید، جن کی شادی کو 1 سال ہو گیا ہے۔ راولپنڈی کی فلزا اور کراچی کے عبید کی امریکہ میں ملاقات انٹرنیٹ کی وجہ سے ہوئی، جہاں شادیاں کرانے والی ایک ویب سائٹ پر دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف ہوا۔ یہ کچھ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے ایک ویب سائٹ جوائن کی تھی۔ بیسکلی میٹریمونیل ویب سائٹ ہے، شادی کے لحاظ سے لوگ اس پہ جوائن کرتے ہیں۔ کافی پاپولیشن ہے اس ویب سائٹ پہ، جس میں ہر طرح کے کلچر میں اور ہر طرح کے بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں۔ فلزا سے میں 2 سال پہلے ملا تھا ود میٹریمونیل سائٹ، 2 دفعہ ملے، پھر اس کے بعد بات نہیں ہوئی ہماری۔ لاسٹ ایئر 2015 میں پھر ہم ایکچولی کیم ان کانٹیکٹ۔ انڈیا پاکستان کا میچ تھا۔ انٹرنیٹ پر ابتدائی شناسائی کے بعد فلزا اور عبید نے حلال ڈیٹنگ کا راستہ اپنایا۔ حلال ڈیٹنگ امریکہ سمیت دنیا بھر میں ایک ابھرتا ہوا رجحان ہے، جس میں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں شادی کی نیت سے ملتے ہیں اور اپنی مذہبی اور ثقافتی اقدار کے مطابق ایک دوسرے کو زیادہ بہتر طور سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حلال ڈیٹنگ کا ایک نیا کانسیپٹ ہے یہاں امریکہ کے اندر۔ گزشتہ کچھ سالوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے میٹریمونیل ویب سائٹس ہیں، میٹریمونیل ایونٹس ہوتے ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں۔ آپ کی شادی اسی طرح سے ہوئی ہے، آپ کس طرح دیکھتی ہیں اس کانسیپٹ کو؟ ڈیفینیٹلی یہ کانسیپٹ ہے، اور ریلیجن میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے، سوسائٹی میں بھی اب میرے خیال میں آج جانا چاہیے۔ میرے خیال میں کلچرل ویوز زیادہ ہم لوگوں کے اسٹرانگ ہیں ٹورڈز ڈیٹنگ، لیکن ریلیجن تھوڑا سا زیادہ براڈ مائنڈیڈ ہے لوگوں سے۔ ایک ہم لوگ کے رواج ہیں، یا جو ہم ارینج میرج یا اس طرح سے رواج کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ بھی بڑا اچھا کانسیپٹ ہے، لیکن اس میں اگر آپ حلال ڈیٹنگ کو ایڈ کر دیں کہ کسی کو شادی سے پہلے آپ جان سکیں، ان کے بارے میں جان سکیں، ان کے پرسنالٹی کے بارے میں جان سکیں، تو یہ میرے خیال میں نہ صرف ضروری ہے بلکہ اس میں بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ آپ آج کل جیسے آپ نے دیکھا ڈیورس ریٹ کافی ہائی ہو گیا ہے، ہم کافی چیزوں کو پریونٹ کر سکتے ہیں، جو شادی کے بعد مسئلے ہوتے ہیں ہم ان کو پریونٹ کر سکتے ہیں۔ عبید اکرم مارگیج فائنانس کے شعبے سے منسلک ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ پہلے ارینجڈ میرج پر یقین رکھتے تھے، مگر حلال ڈیٹنگ اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا شریک سفر ڈھونڈنا نسبتاً آسان اور پریکٹیکل ہے۔ حلال ڈیٹنگ I think it's gonna be the next thing for our Muslim community, because we need it. We need people to understand, like, it's okay. اگر آپ اپنے دائرے میں رکھ کے اگر آپ اس کو صحیح سے کرو گے تو you need to do that. We all need to do that. You want to find somebody here. آپ کو پاکستان جا کے شادی کر کے ویٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ That's the main میری تو یہ کنسرن ہے کہ I want to find somebody یہیں پہ ڈیلس میں کسی سے میں نے ملاقات کرنی ہے، اور at least in United States, تاکہ مجھے پاکستان نہیں جانا پڑے، وہ پروسیس سے نہیں جانا پڑے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ And I wanted to start my family now. آج کے جدید دور میں انٹرنیٹ کے ذریعے حلال ڈیٹنگ کی جا رہی ہے۔ فلزا کہتی ہیں کہ شادی بیاہ اور سوشل میڈیا کی ویب سائٹس کے ذریعے کسی لڑکی اور لڑکے کے ملنے میں رسک فیکٹر بہر طور موجود رہتا ہے، کیونکہ آپ یہ نہیں جانتے کہ اسکرین کی دوسری طرف بیٹھا شخص اپنے بارے میں کتنا سچ بول رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ملاقات طے کرتے ہوئے چند باتوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ جس طرح سے بھی اپنے آپ کو سیف کر سکتی ہیں وہ کریں۔ اگر کہیں کسی سے ملنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو جانتے نہیں ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بالکل اجنبی ہیں آپ کے لیے، آپ پہلی دفعہ ان سے مل رہے ہیں، تو یہ کوشش رکھیں کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ لوگ ہوں، کوئی دن کا ٹائم ہو، ایسا اچھا ماحول ہو، سیف ہو، تو یہ بہت ضروری ہے۔ کیونکہ ویب سائٹ ہے اور کیونکہ آپ کسی کے ذہن کے بارے میں نہیں جان سکتے، تو لڑکیوں کو اپنے سیفٹی اور سیکیورٹی کے بارے میں سب سے پہلے سوچنا چاہیے۔ میں نے کچھ میری دوستوں کے تھرو ایسا سنا ہے کہ ان کے ساتھ ایسی چیز ہوئی ہے جو کہ میرے خیال میں مذہب کے مطابق تھوڑا سا ان کے لیے انکمفرٹیبل تھا، یا ان کے لیے پرسنلی آن اے پرسنل لیول ایز اے گرل، ایز اے وومن ان کے لیے انکمفرٹیبل تھا۔ ایک طرف جہاں حلال ڈیٹنگ کا رجحان مقبول ہو رہا ہے، وہیں پاکستانی طریقے سے رشتے طے کرانے کی روایت بھی برقرار ہے۔ جی، تو آپ کس کے رشتے کے لیے آپ بات کرنا چاہ رہے ہو؟ بیٹے کے لیے؟ جی، ہما قریشی ہیوسٹن میں رہتی ہیں اور گزشتہ 16 برسوں سے امریکہ اور کینیڈا میں مقیم پاکستانی اور انڈین کمیونٹی کے رشتے طے کروانے کے کام سے منسلک ہیں۔
डेफिनेटली फ़र्क तो आया है उस चीज़ से, क्योंकि अब ये लोगों को एक्सेस इजी लगता है कि भाई कोई बीच में है नहीं, आप जाके बस किसी भी वेबसाइट पे जाके आप वो उनकी शायद थोड़ी बहुत फ़ीस होती है कि आप वो करके और अपना नाम आप अपने इंफॉर्मेशन आप दे दें और प्रोफाइल भेज दें। हलाल डेटिंग का एक नया कॉन्सेप्ट चला है, ये इस कॉन्सेप्ट को आप किस तरह से देखती हैं, और क्या जो मुसलमान नौजवान लड़के लड़कियां हैं उनको हलाल डेटिंग करनी चाहिए? देखें, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। हलाल डेटिंग, अब जो मेरा भी प्रोसीजर है उसमें भी आप मिल सकते हो, उसमें कहीं पे ये नहीं है कि लड़का लड़की मिल नहीं सकते या बात नहीं कर सकते, लेकिन उसमें फैमिली इन्वॉल्व होती है। जब आप हलाल डेटिंग की बात करते हैं या जो आप वेबसाइट्स के थ्रू, दूसरी जो इंटरनेट वेबसाइट्स के थ्रू आप कहते हैं जिसमें आप जस्ट इन्फॉर्मेशन, या हलाल डेटिंग का जो आप कह रहे हो, उसमें ये होता है कि मतलब आप सिर्फ लड़का लड़की ही चाहते हैं कि हम आगे हों, हम पहले मिलें, हम सारे मामला तय करें और फिर अगर हमें लगेगा तो फिर हम आगे बड़ों को इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन उसमें ज़ाहिर है जो एक एक्सपीरियंस हम कहते हैं कि हमारे बड़ों का है, और जो वो चीज़ें देखते हैं वो एक एज, मतलब जिस एज में वो लड़के या लड़की होते हैं, जैसा 24 का लड़का है या 22 की लड़की है, तो वो उस तरह से नहीं उस चीज़ को समझ सकते। उनको बस एक फ़िज़िकल एक अट्रैक्शन लगेगी और ये लगेगा कि हाँ अच्छी है, और ये इनकी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग हमारी बड़ी मिलती हैं, और बड़ा फ़न पार्ट बहुत होता है उस डेटिंग में। हलाल डेटिंग का रिवाज अभी इब्तदाई मराहिल में ही सही, मगर फिल्जा और उबैद जैसे नौजवानों का ख्याल है कि हलाल डेटिंग मुसलमान माशरों के लिए नागुज़ीर हो चुकी है। इससे न सिर्फ रिश्ते ढूंढने में आसानी होगी, बल्कि एक दूसरे को जानने से शादी के बाद से बहुत से मसाइल से बचना भी मुमकिन है।